زمین سے 400 فٹ اونچے اور 4,500 سال پرانے اس پیرامڈ میں آخر ایسا کیا تھا کہ جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچر نے ایک روبوٹک کیمرہ اس کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچر کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4,500 سالوں سے اس پیرامڈ میں دفن ہے۔ یہ راز ان کو ہر قیمت میں جاننا تھا، اس لیے انہوں نے اس روبوٹک کیمرے کے آگے ایک ڈرل لگائی جس نے اس سلیب میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا۔ روبوٹک کیمرے نے سلیب کے اس پار ایسا منظر دکھایا جو 4,500 سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دوستوں، ایجپٹ یعنی مصر میں 138 اونچے اور شاندار پیرامڈز ہیں جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے درجنوں ارتھ کوئک اور طوفان کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی بھی ایک سے ادھر یا ادھر ہوا ہو۔ ان سب سے اونچا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے اور اس پیرامڈ کا بیسک ایریا 13 ایکڑ ہے، یعنی اس پیرامڈ میں 1-2 نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈ آسانی سے موجود آ سکتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اس پیرامڈ میں 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں زیادہ تر پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے وزن کا ٹوٹل اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈ بنانے کا آخر مطلب کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے انسان کے پاس جب کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے تو تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن سے بھی زیادہ وزنی پتھروں کو کاٹ کر بغیر کسی کرین کے 430 فٹ اونچا پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئر کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈوں کو 51 اینگل سے ایگزیکٹ بنایا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی ویڈیو میں، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی سالوں سے ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ اس پیرامڈ کی چاروں سائڈیں ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ بغیر کیمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس وقت کے آرکیٹیکٹ نے اس طرح کی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ اس کے بعد پولر سٹار یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کیمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی اور وہ بھی 0 ایرر کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 300 ایکڑ کی زمین پر ان پیرامڈ کو کھڑا ہونا تھا تو 23 لاکھ کے پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل ناممکن تھا۔ اس زمین کا لیول کرنے کے لیے اس وقت کے انجینئر کے پاس نہ ہی لیزر لیول تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن کی چاروں سائڈوں پر کھڈا کھود کر اس میں پانی ڈال کر ایک سائڈ کے پانی کے لیول کو دوسری سائڈ کے لیول سے میچ کیا گیا ہوگا۔ زمین کا جو حصہ پانی کا لیول نہیں کر رہا ہوگا اس کو چھینی اور تھوڑوں کی مدد سے تراش کر اس کا لیول کیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ایجپشن نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس کی دونوں سائڈوں پر لکڑیاں اور ٹھیک اس کے سینٹر میں ایک رسی سے ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ اگر وہ پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا تو اس کی رسی بالکل سینٹر میں آ گئی تو سمجھ لیجیے زمین کا ٹھیک لیولڈ ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب کنسٹرکشن سائٹ پر ڈائریکشن بھی سیٹ تھی اور مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمر، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن سے زیادہ وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کا اسکوائر شیپ بھی دیا۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی وہ آخر ایسا ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے، اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا۔ کاپر اور آرسینک کی مدد سے بنائی جانے والی لکڑی کے ہتھوڑوں سے پتھر پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ کیونکہ اب یہ خاص طور کا پتھر جسے لائم سٹون کہا جاتا ہے
جس کی کٹائی پیرامڈ گیزا سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے ایک شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک ہی پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ اتنا وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اس وقت میں نہ ہی کوئی جانور کام آ سکتا اور نہ ہی کوئی ٹرک وغیرہ، حتیٰ کہ آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنی پر اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام لیبر اور بوٹس کے ذریعے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ کی طرف پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ کشتی میں پتھر لوڈ کرنے کے لیے کم سے کم 500 لوگوں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5، پیرامڈ کے کنسٹرکشن پر کام کر رہے تھے۔ ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی ہو گئے، ایکسپورٹ بھی ہو گئے اور ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پتھر آخر کار اتنی اونچائی پر پہنچائے تو پہنچائے کیسے؟ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا تھا، یا تو پھر یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا زگ زیگ ٹریک کے ذریعے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اتنے وزنی پتھر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر اوپر گئے ہوں گے۔ بات صرف لائم سٹون کو کاٹنے، اتنے بڑے پتھروں کی ٹرانسپورٹ کرنے اور اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن کی نہیں تھی، بلکہ پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹ، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کہیں چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن ایک بات ایکسپرٹس کو حیران کر گئی کہ اندر کے کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر تھا جو ڈائمنڈ کے بعد سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈر کی مدد کے بغیر کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر میں سے کئی ایکسپرٹ کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشن نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو کیسے کاٹا۔ آخر کار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹ نے اس مسٹری کو بھی سولو کر دیا۔ ایجپشن نے گرینائٹ کو ایک ایسے آرے کی مدد سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کی دونوں سائڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طرح اتنے بڑے پتھروں کو کاٹنے کے لیے 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخر کار ان پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور اتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرہ نے پیرامڈ کے اندر موجود سلیب میں جب سوراخ کیا، اس کے اندر ایسا کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں۔